بسم اللہ الرحمن الرحیم والآن نذکر بعض المغالطات التي سبب وقوعها فساد الصورة فنقول من المغالطات السوریہ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. غلطی کے اسباب، یہ جو نتیجہ نکالنے میں غلطی لگ جاتی ہے، یا اس کا تعلق ہے لفظ کے ساتھ یا تعلق ہے معنی کے ساتھ. لفظ کے ساتھ تعلق ہو تو اس کی تفصیل آ گئی ہے. یہ دوسری صورت ہے کہ وہ غلطیاں جو واقعہ ہوتی ہیں کس میں معنی کے اعتبار سے، سمجھیے. تو اس کی انہوں نے مثالیں دی ہیں کہ وہ یا من جہت المادہ اس اعتبار سے، یا من جہت صورت کے، وہ جو ہے نا جو صورت بنائی ہے جس شکل کی، وہ ضرب منتجہ نہیں بنائی، شرطیں نہیں پائی گئی، اس لیے نتیجہ غلط آ گیا. بابا جی فرماتے ہیں کچھ اور رہتی ہیں غلطیاں، وہ ہم آپ کو سمجھاتے ہیں بھئی کم از کم کوئی عقل شکل کیتی تو پھر کو کھانے چ پہ جائے دی. اور اب ذکر کرتے ہیں ہم بعض مغالطات، اللہ تی وہ مغالطات کہ ان کے وقوع کا سبب صورت کا فساد ہے. بس ہم کہتے ہیں مغالطات سوریہ سے 1 2 3 4 5 26 تائیں. ہاں بشابہ. اور اب ذکر کرتے ہیں ہم بعض مغالطات، وہ مغالطات کے ان مغالطات کے وقوع کا سبب صورت کا فساد ہے. بس ہم کہتے ہیں مغالطات سوریہ سے یہ ہیں. ہاں جی جلدی کرو آگے. المصادرۃ علی المطلوب. نمبر 1 پھر مثال پڑھ دیں. مصادرہ علی المطلوب کی شے کی اور لکھے مصادرت کا معنی ہے خون. ہاں وہ لفظ اور طرح دے. بسم اللہ. اور دوسری کتاب دے. بمانا خون کسیرا بمال او فروختن، کسی کا خون اس کے مال کے بدلے بیچ دینا، یہ عیب مصادرہ ہے. اصطلاح کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ اور نظر عارف اصطلاح ہے تیسرے کہ لینا نتیجے کو بعین ہی قیاس میں، دوسری عبارت بنانا مدعا کو قیاس کی جز یا عین قیاس یا اس شے کی جز جس پر دلیل موقوف ہو یا اس کے عین کو بنانا. مصادرہ یہ ہے اصل میں دعویٰ کر کے دعوے کو دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے. دعوے کو تو جب دلیل چلائی تو اس میں صغرا یا کبرا خود پورے دعوے کو رکھ دیا. صغرا پورے دعوے کو رکھ دیا. تو اب دعویٰ ثابت ہو رہا ہے اپنے آپ کے ساتھ. دعویٰ کیونکہ دعویٰ ثابت ہونا دلیل سے، دلیل کے مقدمے ہیں 2 کون، صغرا اور کبرا. تو جب دعویٰ پورا صغرا بنا دیا یا کبرا تو اب دعوے پر چٹی پڑ گئی کہ تم اپنے آپ کو آپ ثابت کرو، اپنے آپ کو آپ ثابت کرو. جی تو یہاں اصل میں خرابی یہ ہوتی ہے کہ مطلوب و دعویٰ ہوتا ہے مجہول، دلیل ہوتی ہے معلوم. دلیل کا علم پہلے ہوتا ہے، دعوے کا علم بعد میں. تو جب دعویٰ دلیل کے اندر ماخوذ ہوا تو اس کا مطلب ہے دلیل کا علم پہلے ہے اور دلیل میں ایک مقدمہ دعویٰ ہے. اب دعوے کا علم آ گیا، پھر دلیل کے ذریعے دعوے کا علم آئے گا
تو دعوے کا علم آنے سے پہلے دعوے کا علم آ گیا. یہ ہوتا ہے تقدم مشعل نفس سے نہیں کھانے چپئی. یہ دعویٰ ہے، یہ مجہول ہے، یہ صغرا یہ کبرا یہ دونوں معلوم ہوں گے تو دعویٰ ثابت ہوگا. لہذا صغرے کبرے کا علم پہلے آئے گا. کن کا؟ اور واجہ مجہولات کو معلومات سے حاصل کرتے ہیں کہ معلومات کو مجہولات سے کرتے ہیں؟ تو پھر دعویٰ کیا ہوگا؟ مجہول. دلیل کیا ہوگی؟ معلوم. ہو معلوم تصدیقی یار، تو معلوم تصدیقی میں کیا ہے؟ صغرا کے کیا ہے؟ تو لہذا دلیل پہلے معلوم ہوگی، دعویٰ سمجھ آ گئی. اب صغرا بھی پہلے معلوم ہوگا، کبرا بھی پہلے معلوم ہوگا، تو بعد میں کون معلوم ہوگا؟ اب دعوے کے اندر مولوی جی دلیل کے اندر یہ صغرا جو ہے خود یہ دعویٰ ہے، یا کبرے کے یا کبرا خود یہ دعویٰ ہے، تو اب یہ پہلے ان کا علم آئے گا کہ نہیں؟ صغرا کبرا دونوں کا علم پہلے ہوگا، دلیل دعوے کا علم. اب اس دلیل کے اندر خود دعویٰ بھی موجود ہے تو اس کا علم پہلے آ گیا، اور پہلے بھی آ گیا تو اس کے بعد پھر اس کا علم آئے گا. تو اب شے کا علم اپنے آپ سے پہلے آ گیا. شے کا علم تھوڑا جا ٹل دو گے تا سمجھ آئے گی. شے کا علم اپنے آپ سے پہلے آ گیا. جی یہ دعویٰ ہے، یہ صغرا یہ کبرا. او مجہول کو معلوم سے حاصل کرتے ہیں تو دلیل معلوم ہوگی، دعویٰ مجہول ہوگا. جب دعوے دلیل کا علم پہلے، یعنی دلیل میں صغرا کبرا ان کا علم پہلے، دعوے کا علم بعد میں. جب دلیل کے اندر خود دعویٰ ماخوذ ہے صغرے میں یا کبرے میں تو اس کا علم آ گیا نا. اس کا علم آنا تھا دلیل کے بعد. ابھی دلیل کے اندر جب چلا گیا تو اس کا علم آ گیا. پہلے علم آ گیا، پوری دلیل کے بعد بھی اس کا علم آئے گا. تو شے کا علم اپنے آپ سے پہلے آ گئے. اس کو کہتے ہیں تقدم مشعل نفس. تو مصادرے کے اندر تقدم مشعل نفس ہی لازم آتا ہے، اس لیے مصادرہ المطلوب باطل ہے. مصادرہ باطل ہے. سنیوں گل ہوں ویخ پڑھ اگو مثال پڑھنا. زید انسان لأنہ بشر وکل بشر انسان. ایشا بس مثال دیتے ہیں اس کی. یہ انسان اور بشر ایک چیز ہیں. انسان اور بشر ایک، یہ مترادف ہیں. کون؟ انسان اور بشر. یا آپس میں مترادف ہے. کون؟ انسان اور بشر یا آپس میں مترادف. انسان رکھو یا بشر رکھو کو مطلب ہے. دیکھ ادھروں دعویٰ ہمارا زید انسان زید انسان لأن زیدن بشر لأن زید بشر. اے بشر تو انسان ہی کوئی نہیں تو کی بن گیا لأن زیدن انسان تو دعویٰ کی سی یہ ہی نہیں، وہ صرف انہ ہی ہوتے آئے نا. تو وَكُلُّ بَشَرٍ انسان، اور بشر جو ہے وہ انسان ہے. گویا کبرا ہے وَكُلُّ انسان انسان. تو اس دلیل کے اندر جو صغرا ہے وہ خود آپ دعویٰ ہے. جو صغرا ہے کیونکہ بشر اور انسان آپس میں مترادف ہیں تو دلیل کے اندر خود آپ آ گئے، ماخوذ ہو گئے. تو یہ مصادرہ لازم آ گئے. اب زید انسان کا مطلب ہے اس کا ابھی علم نہیں ہے، دلیل سے علم آئے گا. دلیل کا مطلب ہے لأن زیدن بشر، ان کا مطلب ہے سانو پہلے اندہ علم ہے. تو بشر تو مراد انسان ہے، اندہ مطلب ہے کہ سانو زید انسان دا پہلے علم ہے وے تو پھر اسی حاصل کر رہے ہیں. تو یہ کیا لازم ہے؟ تقدم مشعل. سمجھ آئی ہو؟ آخ بشابہ کیا کیا مثال مصادرے کی. مصادرت کی جائے ہمارا دعویٰ ہے زید انسان. اب یہ لیکن ہم اس کو مجہول تو کوئی نہیں، لیکن ہم اس کو حاصل بھی مجہول ہے فرض کرتے ہیں سارا کچھ. جی کیونکہ منطق دی کتابیں مثال صغرے تو لے کے نا آخر تک کی کوئی چلتی ہے. ہر باری آکھے دے یہ میں مجہول ہے ہم اس کو حاصل کر رہے ہیں، پتہ نہیں حاصل کدو ہو رہی ہے. چلو جی بشر. اب بشر اور انسان یہ دونوں مترادف ہیں، اکو ہیں. زیدن انسان تو یہی ہمارا دعویٰ ہے جو صغرا بنا رہے ہیں، جس کو صغرا بنا رہے ہیں. تو کلو بشر انسان، تو بشر 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 دیو سے گر کے نتیجہ ہے کہ زید انسان. تو یہ مصادرہ ہے. یہ چلو جی. اور مغالطات سوریہ سے نمبر 1 مصادرہ علی المطلوب ہے. جیسے زید انسان اے دعوی
لأنہ بشرن अन्नहु बशर او زید گویا کہ معنی ہے لأن زیدن انسان وکل بشر انسان बशर इंसान جی اور مصادرہ مطلوب پر جیسے زید انسان لأن زیدن بشر اور کل بشر انسان اگے ومنها اخذ ما بالارض مکان ما بالذات نحو الجالس في السفينة متحرك وكل متحرك لا يثبت في موضع واحد. اچھا جی ایک ہوتا ہے ما بالعرض کیا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے ما بالذات ایک ہوتا ہے ما بالارض دیکھ ہوتا ہے ما بالذات یعنی ایک شے کو صفت حاصل ہوتی ہے واسطے کے ساتھ وہ اس کی صفت نہیں ہے واسطے کی صفت ہے ایک ہے کہ شے کو صفت خود حاصل ہے مثلا جب آپ بس میں جلوہ فروز ہیں سیٹ پر سکون سے بیٹھے ہیں آپ اسی جگہ بیٹھے ہیں جی حرکت کون کر رہی ہے بس کے واسطے سے آپ بھی سفر کر رہے ہیں ورنہ آپ جہاں لاہور بیٹھے تھے وہیں بیٹھے ہیں اسی سیٹ پر اور وہ تو نے مذاق کیا تھا سی بندے نے یار تھوڑا جا تم ہی ٹور کے باری کو چار کوئی تو سفر طے کر کچھ بس پہ ٹرتی جلدی پنڈی پہنچ جائے گا تو جٹ بندہ بس بہ گیا جی تو یہ لیکن اسی طرح کشتی میں جب بندہ بیٹھا ہو جہاز میں بیٹھا ہو اسی سیٹ پر بیٹھا ہے سفر کون کر رہے ہیں جہاز اس کے واسطے سے بندہ سفر کر رہے ہیں اب آئیں کہ ما بالعرض کو ما بالذات کی جگہ پکڑ لیں یا ما بالذات کو ما بالعرض کی جگہ پکڑ لیں نتیجہ غلط آ جائے گا دیکھو الجالس فی السفینۃ متحرک کی الجالس فی السفینہ متحرک جالس ساڈا جڑا نا سگ رہی ان فی جالس فی السفینہ متحرک بالعرض ہے کہ بالذات ہے بالواسطہ ہے نا چلدی کون پئی ہے یہ تو بیٹھا ہوتے جی یہ تو کپا لا رہا ہے اپنے سجن نال لیکن یہ ہے متحرک بالعرض ہے کیا ہے اب اس میں جو حد اوسط ہے نا متحرک یہ بالعرض مراد ہے اب کبرا جوڑتے ہیں وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ ہر متحرک بذات نہیں ثابت رہتا ایک جگہ میں جو خود حرکت کر رہا ہوتا ہے آگے چل رہا ہوتا ہے وہ ایک جگہ نہیں ٹھہرتا کہ ٹھہرتا ہے اب یہاں متحرک سے مراد ہے مولوی جی بالذات صغرے میں بالعرض کبرے میں تو متحرک گرا دیں تو نتیجہ نکلے گا جالس فی السفینہ لا یثبت فی موضع واحد حالانکہ یہ غلط ہے وہ جڑا کشتی 'چ بیٹھا وہ تھی نہیں وہ جڑا بس دی سیٹ تے بیٹھا وہ تھی نہیں اور وہ تو بس والے دی وکری بیماری تھی اگے آ جاؤ سیٹ تے عورت آ گئی ہے تو نکلی سیٹ تے باہر تو انہوں اتنے بہا دے گا یہ نہیں جو اتنے جا کے باہر ہے غریب نو وہ تو وکری گل ہے لیکن یہ صغرے کے اندر متحرک بالعرض کبرے میں متحرک تو نتیجہ غلط آ گیا ہاں جی کیا کیا جی دوسری مثال مغالطات سوریہ سے ہے دوسری مثال کیا کہ ما بالعرض کو رکھنا ما بالذات کی جگہ یا ما بالذات کو رکھنا ما بالذات یہ ہے کہ وصف اس کو خود عارض ہے آپ ما بالعرض ہے وصف اس کو نہیں عارض کسی اور کو عارض ہے اس کی نسبت سے اس کو عارض ہو گئی ہے جی جیسے الجالس فی السفینۃ متحرک یہ ہمارا صغرا ہے اب یہاں متحرک سے متحرک بالعرض مراد ہے اور کبرا ہے کل متحرک لا یثبت فی موضع واحد یہاں متحرک سے متحرک بالذات مراد ہے تو نتیجہ غلط آ گیا کیا کہ الجالس فی السفینۃ لا یثبت فی موضع واحد نتیجہ غلط ہے نا جو کشتی میں بیٹھا وہ اس جگہ بیٹھا کہ بچوں کو ٹپتا پہ جی بیٹھا اپنی سیٹ پر جی لیکن نتیجہ کیوں غلط ہے صغرے میں متحرک بالعرض ہے کبرے میں متحرک بالذات تو نتیجہ غلط آ گیا جی اور ان سے کن سے پکڑنا لینا ما بالعرض کو ما بالذات کی جگہ یا اس کا عکس کر دیں جیسے الجالس فی السفینہ متحرک لیکن یہ متحرک بالعرض
کشتی چل رہی ہے یہ اتھی بیٹھے وَكُلُّ مُتَحَرِّكٍ لَا يَثْبُتُ فِي مَوْضِعٍ وَاحِدٍ كل متحرك لا يثبت في متحرک ادے اوس گر کے نتیجہ کیا آیا الجالس فی السفینہ تے دس نا جالس في السفينة لا يثبت في موضع تو یہ نتیجہ غلط ہے اس لیے ہے کہ حد اوسط صغرے میں اور چیز ہے کبرے میں لفظ وہی ہے متحرک مراد علیحدہ ہے صغرے میں مراد ہے متحرک بالعرض کبرے میں مراد ہے بالذات اس لیے نتیجہ غلط آ گیا جی اور مغالطات سوریہ سے ہے لینا ما بالعرض کا ما بالذات کی جگہ جیسے الجالس فی السفینۃ متحرک اور کل متحرک لا یثبت فی موضع واحد تو بس نتیجہ غلط اور دیکھو نا حاشیت اور فساد ظاہر اس لیے کہ متحرک صغرے میں اس کا معنی متحرک حرکت عرضیہ کبرے میں اس کا معنی متحرک حرکت ذاتیہ لہذا اوسط متکرر نہیں ہے آگے جی ومنها الا يتكرر الاوسط بتمامه شبہ كما يقال الانسان له شعر وكل شعر ينبت ينتج الانسان ينبت فان الاوسط له الشعر ولم يجعل بتمامه موضوع الكبرى اے شاباش موضوع الکبرى ولم یجعل اچھا جی اور مغالطات سوریہ سے حد اوسط کا بے تمامی تکرار نہ کریں ایک تھان تے پوری دوجی تھان تے لتاں وڈ کے تے صرف اتلا تڑ رکھ دیو تے نتیجہ غلط آ گیا تیسری غلطی لگتی کس سے کہ حد اوسط بے تمامی متکرر نہ ہو ایک جگہ پوری دوسری جگہ نصف دیکھو الانسان لہو شعر انسان اس کے لیے بال ہیں ہے جے کہ کوئی نہیں الانسان لہو شعر حد اوسط لہو شعر اور وکل شعر ینبت اور ہر بال اگتا ہے ایتھے لہو شعر کوئی نہیں ہے گا جی ایتھے صرف شعر وہ سگرے وچ حد اوسط کون ہے له شعر ایتھے شعر اور ہر بال اگتا ہے تو لہو شعر تے شعر حد اوسط گر گئی نتیجہ ہے الانسان ینبتو کہ انسان اگتا ہے ہاں جی کیا کیا جی اور مغالطات سوریہ سے ہے کہ اوسط کا تکرار اپنی تمامیت کے ساتھ نہ ہو تو پھر بھی صغرے میں اوسط اور کبرے میں اور الانسان اور کا مطلب ہے بعض اب صغر یہ ہمارا صغر ہے اس میں اوسط ہے لہو شعر کل شعر ینبت یہاں اوسط آدھی ہے شعر لہو نہیں ہے تو نتیجہ آیا الانسان ینبت تو نتیجہ غلط آیا کیونکہ صغرے میں اوسط اپنی تمامیت کے ساتھ اور کبرے میں اوسط آدھی سمجھیے اے شاباش آگے ہوگا نا کبرا و کلو ما لہو شعر اور ہر وہ کہ جس کے لیے بال ہو ہر وہ اس کے لیے بال اب اس کا محمول یمبو تو بن ہی نہیں سکتا ہر وہ کہ جس کے لیے بال ہو وہ اگتا ہے وہ نہیں اگتا سمجھا جی اگر ہوگا نا موست تکرار پورا کرو وہ کلو مال ما ہر وہ شے کے لہو شعر جس کے لیے بال ہے بال ہیں سمجھے وہ کیا ہے اگتا ہے یہ غلط ہے گبرا غلط ہو جائے گی ایشا بس اور ان سے اور ان سے کن سے مغالطات سوریہ سے یہ ہے کہ نہ متکرر ہو اوسط بے تمام ہی بنا متکرر ہو اوسط تمام ہی جیسا کہ کہا جائے ایسا کہ الانسان لہو شعر الانسان له شعر وکل شعر ینبت وكل شعر ينبت ہونا تو سی نا وکل ما اور ہر وہ کہ اس کے لیے بال ہے پھر اگوں ہونا سی لا ینبت پھر نتیجہ ہونا سی الانسان لا ینبت ہوں ٹھیک سی جی حد اوسط پوری کرو نتیجہ بالکل ٹھیک آئے گا جی جی کیونکہ اوسط کہ اوسط لہو شعر ہے شعر اور نہیں بنائی گئی بے تمام ہی کبرے کا موضوع نہیں سمجھے چھوڑا گا منع کر
اور مغالطات سوریہ سے ہے یہ کہ نہ متکرر ہو اوسط اپنی تمامیت کے ساتھ، جیسا کہ کہا گیا الانسان لہو شعر وکل شعر ینبت، نتیجہ دے گا الانسان ینبت، کیونکہ اوسط لہو شعر ہے اور نہیں بنائی گئی اوسط اپنی تمامیت کے ساتھ کبرے کا موت۔ شاباش، آگے ومنها الا يكون الاوسط متشابها في المقدمتين لاختلافه بالقوة والفعل، نحو قوله الساکت متکلم والمتکلم لیس بساکت ينتج والساکت لیس بساکت۔ ایسا بس۔ اچھا جی، چوتھا مغالطات سوریہ سے اوسط دونوں مقدموں میں صغرے کبرے میں متشابہ نہ ہو، ایک جیسی نہ ہو، ایک جیسی نہ ہو، بلکہ قوت فعل کا اختلاف ہو جائے۔ صغرے میں مثال کے طور پر بالقوہ تو کبرے میں بالفعل، یا صغرے میں بالفعل تو کبرے میں بالقوہ، تو نتیجہ غلط آ جائے گا، نتیجہ غلط آ جائے گا۔ اچھا جی، مثال دیں دے جی، الساکت متکلم اے بالقوہ، جو ساکت ہے وہ متکلم ہے، لیکن مولوی جی کیڑا؟ بالقوہ، بالفعل نہیں، بالقوہ ہے وہ۔ اور المتکلم لیسا بساکتن، متکلم لیس بساکت، بالفعل، جو متکلم ہے وہ ساکت نہیں ہے، کیڑا؟ بالفعل۔ اب کبرے کے اندر متکلم بالقوہ مراد ہے، صغرے میں متکلم بالقوہ مراد ہے، تے کبرے وچ متکلم بالفعل مراد ہے، صغرے وچ حد اوسط بالقوہ ہے تے کبرے وچ دیوس بالفعل۔ وہ متکلم حد اوسط نا، کہ ساکت متکلم ہے کی، اور جیڑا بھی چپ انہوں بولنے دی طاقت ہے کہ کوئی نہیں، تو وہ متکلم بالقوہ ہے، اور جو متکلم بالفعل ہے وہ ساکت نہیں ہے، تو صغرے میں حد اوسط کیا ہے؟ بالقوہ، اور کبرے میں۔ اب ان متکلم کو گرائیں تو نتیجہ غلط آ گیا، کیا؟ الساکت لیس بساکت، تو نتیجہ کیوں غلط ہے؟ صغرے میں حد اوسط اور کبرے میں، تو نتیجہ غلط آ گیا جی۔ ہاں جی، کیا کیا جی؟ مغالطات سوریہ سے ہے یہ کہ حد اور صغرا کبرا میں ایک جیسی نہ ہو، بالقوہ اور بالفعل کا فرق ہو جائے، مثلا صغرے میں حد اوسط بالقوہ ہے، کبرے میں بالفعل ہے، تو نتیجہ غلط آ جائے گا جی۔ جیسے قول اس کا الساکت متکلم، یہ صغرا ہے، یہ لیکن یہ متکلم کون؟ بالقوہ، اور والمتکلم لیس بساکت، یعنی متکلم بالفعل جو ہے وہ ساکت نہیں ہے، تو صغرے میں کیا ہے؟ بالقوہ، کبرے میں بالفعل ہے، تو نتیجہ آیا الساکت لیس بساکت۔ سلب شے نفسی ہے نا، بساکت ساکت نہیں، ان کی آندھ نے یہ باطل شے کی اپنے آپ سے، شے کا اپنے آپ کے لیے ثبوت ہوتا ہے، اپنے آپ سے سلب نہیں ہوتی۔ اے شاباش۔ ہاں جی، اور مغالطات سوریہ سے یہ کہ نہ ہو اوسط متشابہ مقدمتین میں باوجہ مختلف ہو جانے اوسط کے بالقوہ والفعل، قوت اور فعل میں، کس میں؟ قوت اور، جیسے قول قائل کا، جیسے قول کا الساکت متکلم الساکت اے بالقوہ اے شاباش، والمتکلم والمتکلم اے بالفعل لیسا بساکت، نتیجہ آئے گا ساکت لیسا بساکت۔ نتیجہ آئے گا ساکت لیس بساکت۔ ہاں جی شاباش جی۔ اور مغالطات سوریہ سے ہے یہ کہ نہ ہو اوسط متشابہ مقدمتین میں بوجہ مختلف ہونے ان کے بالقوہ اور فعل، جیسے قول قائل کا الساکت متکلم والمتکلم لیس بساکت، نتیجہ دے گا الساکت لیس بساکت۔ چل